بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے کی تلاوت سماعت کی گئی ہے، جس میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی غلبے کے اصول کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں جس کو ہم اور آپ اپنا کر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا پہلی بات اقیم وجہک للدین، دین پہ استقامت۔ دین پہ استقامت رہے گی تو غلبہ تمہارا مقدر ہوگا۔ دوسرا اصول فرمایا انابت اللہ، جس میدان میں بھی کام کر رہے ہو اللہ کی طرف توجہ رہے۔ تیسرا اصول واتقوہ، تقوی اختیار کرتے رہو، تمہاری زندگی میں تقوی ہو۔ اور چوتھا اصول ویقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی ہر حالت میں۔ اور پانچواں اصول بیان فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین کے ساتھ نہ ہونا۔ آج ہم مشرکین سے عزت پانے کی امیدیں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نہیں ملتا۔ جب مسلمان اتنا گر جائے گا تو کیسے غلبہ حاصل کرے گا؟ مشرکین سے ہمیں امیدیں ہیں، توقعات ہیں۔ فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، ان کے ساتھ نہ ہونا۔ آج کا ایک مسلمان نوجوان مشرکین کے ثقافت کو پسند کرتا ہے، ان کا انداز، ان کا لباس، ان کا کلچر، اور اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو جب مسلمان اتنے گر جائیں گے تو کیسے غلبہ پائیں گے؟ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والمسکین، مساکین کا، وابن السبیل، جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو گے تو یقیناً تم ہر میدان میں ہر وقت غالب رہو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ قادر ذات ہے جس کے ہاتھ میں ذوف اور قوت کی باغیں ہیں، چاہے تو کمزور کو قوی کر دے، چاہے تو قوی کو کمزور کر دے، جس کو بھی غالب کر دے، قلیل کو کثرت پہ غلبہ دے دے اور کثیر کو قلت پہ مغلوب کر دے۔ یہ قوت اور ذوف کی باغیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مٹی میں مختلف تغیرات پیدا کر کے تمہیں سمیع اور بصیر بناتا ہے۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ تمہارے لیے روحانیت کی ہدایت کے اسباب بھی مہیا کرے، جو قرآن ہے۔ جس نے مٹی میں تغیرات پیدا کر کے تمہیں سمیع اور بصیر بنا دیا، تم سننے والے بنے، دیکھنے والے بنے، تو اس کا یہ تقاضا ہے رحمت کا کہ تمہارے لیے روحانی اعتبار سے بھی ہدایت بھیجے، اور وہ قرآن بھیجا ہے۔ فرمایا تم قرآن سے اعراض کرتے ہو تو پھر تذکیر بایام اللہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر تم اس قرآن سے اعراض کرو گے تو پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام تھا مدین۔ ان کی اولاد تعداد میں کافی بڑی اور یہ بہت بڑا ایک مدین قبیلہ بنا۔ اس میں سے شعیب علیہ السلام تھے۔ تو وہ جو قوم تھی وہ بھی قوم سمود اور ہود کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، یہ انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، ہدایت کرتے رہے، سمجھاتے رہے کہ وہ پچھلی قوموں کی طرح وہ بھی انکار کرتی رہی
کہ ہمارے میں سے ہے اور اب الگ ہو گیا اور ہمیں نئے دین کی طرف کھینچتا ہے، ہمیں اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مختلف طریقوں سے باتیں کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے، انہوں نے کہا یا تو ہمیں اپنے دین کی طرف بلانا چھوڑ دے یا پھر بستی سے نکل جا، نہیں تو ہم سنسار کر دیں گے تجھے۔ یہاں تک قوم اتر آئی۔ بہرحال جب شعیب علیہ السلام مایوس ہوئے کہ قوم نہیں مانتی تو آپ نے اللہ کو پکارا۔ اللہ نے عذاب بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ آپ نے قوم سے کہہ دیا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو اب انتظار کرو۔ کہتے جب عذاب آیا، اللہ تو قادر ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کہتے آبادی میں پہلے ایک دھواں سا پیدا ہوا، جیسے زلزلے سے پہلے یا پہاڑوں سے کوئی ایسے بھاپ سی نکلتی ہے، تو اس سے ایسے گرمی کا ماحول بنا کہ ان کے دل جلتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، ان کا سانس تنگ ہونے لگا، گرمی کی شدت ایسی محسوس ہونے لگی۔ ادھر یہ کیفیت بنی، اور سامنے جنگل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالے بادل اٹھا دیے۔ اب جب انہوں نے اس گرمی اور تنگی کی حالت میں دیکھا کہ کالے بادل ہیں تو انہیں تو یقین ہوا اس سے تو ماشاءاللہ خوب رحمت برسے گی، تو یہ سارے کے سارے دوڑے جنگل کی طرف بادل کے نیچے۔ اللہ کے شان موت کی طرف اللہ نے ساروں کو خود بخود جمع کر دیا۔ یہ جب دوڑے سارے جنگل کی طرف بادل کے نیچے کہ یہاں بارش برسے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس بادلوں سے اس قوم پہ آگ برس پڑی۔ آگ برسی، ادھر سے آگ برسی، ادھر سے ایک چنگاڑ جیسی آواز لگی کہ کلیجوں کو پھاڑ دیا، اور ادھر سے زلزلہ آ گیا۔ یہ تین قسم کے عذاب ان پہ آئے بیک وقت۔ چنگاڑ تھی، آواز تھی بڑی خطرناک قسم کی، بادل تھے اور زلزلہ تھا، اور بادل سے آگ برسی۔ تو جب یہ وہاں جمع ہوئے تو ان بادلوں سے پانی برسنے کے بجائے آگ برسی، ادھر ایک چنگاڑ جیسی سخت خطرناک قسم کی آواز لگی، ادھر زلزلہ آیا، سارے کے سارے مردار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر قوم شعیب کے قوم کا انجام دیکھ لو۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو ان کی دعوت کو بھی قوم نے نہیں مانا تھا تو ان کا یہ حشر ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تذکیر ایام اللہ کے ساتھ ساتھ متوجہ فرماتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے عذاب کو دیکھو، پچھلی قوم کے کنڈرات کو دیکھو، ان کے اثرات کو دیکھو، لیکن وہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب اگر ہم اور آپ دیکھیں، میرے خیال میں آج ہم بھی اسی کا مصداق بن چکے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے سامنے بھی قرآن بتا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن ہم بھی ٹس سے مس نہیں ہیں، ہماری زندگی میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات یہ صرف ان کے لیے نہیں تھے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو آج ہم بھی اسی چیز کا مصداق بن چکے ہیں۔ پچھلی قوموں کے ہلاکت اور عذاب کے تذکرے ہم اور آپ قرآن سے سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس لیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور غلبہ کے اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، قرآن اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔